الذی انزل من السماء ماء، وہی اللہ ہے جس نے اتارا ہے آسمان سے پانی، فاخرجنا به نبات كل شيء، اور پھر اس کے ذریعے ہر طرح کی اگنے والی چیز زمین سے نکال دی۔ بندہ پاگل ہو جاتا ہے جناب، کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، بارش کے بعد کس طریقے سے ہریالی ہوتی ہے، آپ کھیتوں میں کبھی چلے جائیں بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ یقین کریں، میں نے اپنی ایک ویڈیو میں بھی کہا تھا نا، خدا ہمیں نظر کیوں نہیں آتا، اس ویڈیو میں، کہ اس کائنات میں ہونے والی ہر چیز معجزہ ہے، لیکن ہم اکثر معجزات کے عادی ہو چکے ہیں۔ اگر آپ کو کسی ایسی دنیا سے لایا جائے جہاں آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ انڈے میں سے اتنا خوبصورت چوزا نکلتا ہے، تو آپ کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ یہ بیج زمین میں بویا جائے تو یہ 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے، آپ کبھی بھی نہیں مانیں گے کہ یار اتنا سا بیج، اس میں تو کوئی چیز ایسی نظر نہیں آ رہی۔ اور سرکار یہ تو ایک فیکٹر ہے، اس درخت کے ساتھ پھر پتے لگنے ہیں، پھر پھول لگنے ہیں، پھر انہوں نے پھل میں کنورٹ ہونا ہے، پھر ان پھلوں نے پکنا ہے۔ یہ ایک ایک کمانڈ جو ہے وہ اس بیج میں موجود تھی۔ دنیا کی کوئی ہارڈ ڈسک اتنا ڈیٹا سٹور نہیں کر سکتی جو ایک بیج نے کیا ہوا ہے۔ اربوں درختوں کا ڈیٹا ہے سرکار۔ ظاہر ہے جب ایک تربوز کا آپ نے بیج ڈالا تو اس سے ایک جب تربوز نکلا تو اس کے اندر کتنے بیج ہیں؟ وہ ہر بیج کے اندر ایک تربوز ہے، اور پھر یوں آپ ملٹی پلائی کرتے جائیں۔ یہ تو فیکٹوریل میتھمیٹکس والے لوگ جانتے ہیں، فیکٹوریل، بس یہ اینڈ نہیں ہونا، یہ انفینٹ ہے۔ اللہ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، آمین۔ فاخرجنا منہ خضرا نخرج منہ حبا متراکبا، پھر ہم اس کے ذریعے نکالتے ہیں ہری ہری بالیاں اور دانے ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے۔ یہ گندم کی بھی جب بالیاں نکلتی ہیں آپ دیکھیں دانے پہ دانا، اور سرکار چھلی دیکھے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ جو کہہ رہے ہیں چھلی خود بن رہی ہے، اسے کہو کہ یہ جو چھلی ہے نا اس کے دانے ہم اتار دیتے ہیں، دوبارہ اس جگہ پہ لگا کے بتا دو۔ ہاں ایک بار اتر جان، ایگزیکٹ انہیں کوآرڈینیٹس ہوتے ہیں، لا کے دسو۔ جو کام کرنے سے نہ ہو وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے جب تک کہ کوئی ڈیوائن سورس اس کے پیچھے نہ ہو۔ God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe۔ اللہ ہی وضاحت ہے کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل فینامنا کے پیچھے۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور کھجور اور اس کے گچھے جو نیچے کی طرف لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ سرکار کتنی اوپر جا کے کھجور لگائی ہے اللہ تعالیٰ نے، پورا وہ آپ دیکھ لیں بالکل بنجر قسم کا درخت نظر آ رہا ہوتا ہے کھجور، کوئی سبزی نہیں ہوتی اس میں، کوئی سبز رنگ نہیں ہوتا، اوپر جا کے لگا دیا، اور وہ اس طرح گچھے لٹکائے ہوئے ہیں، ہر ایک کھجور اپنی جگہ پہ لگی ہوئی ہے اوپر جا کے۔ اللہ کے کام ہے۔ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور باغات پیدا کیے انگوروں کے، وَالزَّيْتُونَ، اور زیتون، وَالرُّمَّانَ، اور انار، مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، ایک دوسرے سے شکل و صورت اور ذائقے میں ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کھجور بھی میٹھی، آم بھی میٹھا، انار بھی میٹھا، انگور بھی میٹھا، سارے میٹھے لیکن ٹیسٹ ڈفرنٹ۔ اس سے بڑی بات، ایک ہی زمین سے یہ سیراب ہو رہے ہیں اور زمین میں کوئی چینی آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس سے بڑی بات وہ آگے چل کے آ بھی جائے گی، آگے اس کے ساتھ ہی، بلکہ انظروا الی ثمرہ، ان کے پھلوں کی طرف ذرا دیکھو، اذا اثمر، جب وہ پھلدار ہو جائیں، یعنی وہ درخت بھر جائے نا پھل سے، ذرا دیکھو، وَيَنْعِهِ، اور ان کے پکنے کو۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایک تو پھل جب لگتے ہیں اس کی طرف دیکھو، اور ان کے پکنے کی طرف ذرا غور کرو۔ یا چند دن پہلے تک آم سبز ہوتا ہے، آپ کاٹ لیں کھٹا ہے نا، آم اتنے کا اتنا ہے، اچانک اس کا رنگ بدلنا شروع ہوتا ہے اور اندر سے ذائقہ بھی بدل جاتا ہے۔ سرکار یہ کون سی پروڈکٹ ہے؟ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ آپ نمک کا گلاس رکھ کے سائڈ پہ ہو، تھوڑی دیر بعد آ کے دیکھیں تو وہ چینی بن چکی ہو، ایسے تو نہیں ہوتا۔ یہ کون سی فورس ہے جو اسے یہ کنٹرول کیے ہوئے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کے پھلوں کو دیکھو اور اس کے بعد پکنے کو دیکھو۔ سرکار قیامت چھپی ہے اس جملے کے اندر کہ پکنے سے پہلے کچھ اور ذائقہ، پکتے ہی کچھ اور ذائقہ ہو جاتا ہے۔ اس کے اوپر غور کرو کہ یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے، کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے۔ اور وہی اللہ نے پھر کہہ دیا ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی ان لوگوں کے لیے جو بات ماننا چاہیں۔ میں یہ ترجمہ کرتا ہوں، ایسا یہ ترجمہ ہے کہ جو ایمان والے ہیں، ایمان بھی وہی لاتا ہے نا جو بات مان لیتا ہے، یعنی جو بات ماننے والا ہے نا، سچائی کو ماننے والا، ٹروتھ لور ہے، حق کو قبول کرنے والا ہے، اس کے لیے نشانی ہے۔ ویسے تو آپ دیکھ لیں 40 سال تک کروکوڈائلز کے اوپر، ہاتھیوں کے اوپر تحقیق کرتے رہتے ہیں، نیشنل جغرافی کے اوپر پوری عادتیں وہ جناب اس پہ ڈاکومنٹریز بنا دیتے ہیں، کئی مہینوں تک بیٹھ کے ویڈیوز بناتے رہتے ہیں، پھر ایک کوئی کرٹیکل سین ان کو ملتا ہے، وہ
लाखों डॉलर में बेचते हैं डिस्कवरी को, एनिमल प्लैनेट को, नेशनल ज्योग्राफिक वालों को, और फिर आगे लोग वहां तारुफ करवा रहे होते हैं जी इन्होंने 30 साल लगाए जी क्रोकोडाइल के कटिया होते तू यार जे क्रोकोडाइल के बनाने वाले को तूने ना पहचाना तो इस तहकीक का क्या करना है तूने? और क्या अल्लाह ने उसको देखे क्वालिटीज दी हैं? यानी इस प्लेनेट अर्थ पे इससे ज्यादा ताकतवर जानवर कोई नहीं है। डायनोसॉर्स दुनिया से ये इन्होंने खत्म किए हैं। जब वो पानी पीने जाते थे ना, जो चंद एक बच गए थे, तो ये अपने जबड़ों में उनको शिकार कर लेते थे। शेरों का शिकार कर लेते हैं ये, पानी पीने जाए शेर तो। इतना ताकतवर ये जानवर है। 3000 पाउंड इसकी फोर्स है ये जबड़े बंद करने की। और क्या क्वालिटी है, पानी के अंदर भी जिंदा रहता है, पानी के बाहर भी। शिकार कैसे करता है? बस सिर्फ आंखें हल्की सी बाहर होती है, पूरा अंदर होता है, आके दबोच लेता है। और अल्लाह ने कमजोरी ऐसी साथ रख ली है इसके अंदर, जब इसके जबड़े बंद हो जाए ना, फिर एक आम आदमी भी इसको दबा ले तो जबड़े खोल नहीं सकता। खोलने की फोर्स इसको कोई नहीं दी अल्लाह ने। हाँ देखा, इसलिए वो पकड़ के फौरन टेप लपेट लेते हैं। सरकार 3000 पाउंड की ताकत में अगर वो खोलना होवे तो ले आओ कोई बंदा पहलवान जो उसको खोलने तो रोक ले, एक बार उसको काबू कर ले। एक इंसान से ऊपर कोई नहीं है, इंसान ने ये चीजें डिस्कवर कर। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत है। जो लोग इस तरह की तहकीकात करते हैं, यार इसमें से कुछ रिजल्ट भी तो निकालो ना, उस रब को भी तो पहचानो ना जिसने ये सारी चीजें पैदा की हैं। यकीन करें, हम तो ये जब नेशनल ज्योग्राफिक डिस्कवरी चैनल देखते हैं ना, मैं कहता हूं जी यूं लगता है कि अल्लाह ताला अपनी सारी कुदरतों के साथ इंसान के सामने आ गया। अल्लाह इतना जाहिर है कि उससे ज्यादा जाहिर कोई नहीं, और इतना छुपा हुआ है कि उससे ज्यादा छुपा हुआ कोई नहीं। और ये छुपा हुआ हमारा इम्तिहान है। हमें कभी ख्याल नहीं आता कि यार ये सब कुछ कैसे हो रहा है और इतनी रूटीन के साथ हो रहा है। और ये मखलूकात को जो अल्लाह ने काम में लगाया हुआ है, कितनी इस्तकामत के साथ वो सारे काम वो परफॉर्म कर रहे हैं। अल्लाह ही अल्लाह है। सरकार इस अल्लाह के होते हुए इंसान किसी ऐसे इंसान को मुश्किल कुशा मान ले जो अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता, जो मर जाए तो उसके कपड़े उतार के उसे गुस्ल दिया जाता है। जिंदा आदमी तो अपने कपड़े नहीं उतारना देता। बुजुर्ग जिंदा रहते कपड़े गुलाम दे हो रहे थे, कपड़े उतार के इनको गुस्ल देके तो कफन पहनाते हो ना। इतना कमजोर इंसान। मैं अक्सर सोचता हूं कि बाज़ औक़ात इंसान को ख्याल आता है कि यार ये शिर्क की सजा हमेशा की जहन्नम जो है, ये बहुत एग्जेजरेशन है इसके अंदर कि 60 साल का शिर्क करने के एवज हमेशा की जहन्नम होना तो चाहिए था। जो 60 साल शिर्क करे 60 साल जहन्नम। लेकिन सरकार शिर्क इतना बड़ा जुर्म है, कायनात में अगर कोई चीज नहीं होनी चाहिए थी ना तो शिर्क ही था, क्योंकि अल्लाह अपनी कुदरतों से इतना वाज़े है। उससे बढ़कर उसने अपने पैगंबरों के जरिए तारुफ करवा दिया, किताबों के जरिए तारुफ करवा दिया। फिर भी इंसान शिर्क करे तो उसकी सजा फिर यही होनी चाहिए। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान। आमीन। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, ऐ नबी अर्ज कीजिए अल्लाह के हुजूर, ऐ अल्लाह तमाम मुल्कों के मालिक, तमाम बादशाहत के मालिक, तुअतिल मुल्क मन तशा, तू जिसे चाहे अपना मुल्क अता कर दे। दुनिया में जो कोई भी हुक्मरानी अवेल कर रहा है ना, पॉजिटिवली या नेगेटिवली, अल्लाह ताला ने उसे दी है, इस एतबार से कि अगर अल्लाह ताला चाहता तो उसे छीन लेता। लिहाजा दुनिया में किसी को हुक्मरानी मिलना इस चीज का सबूत नहीं है कि उसके साथ अल्लाह की ताईद है। सूरतुल बकरा में ही नमरूद के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया था, जब वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से झगड़ रहा था तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसने अपने रब के मामले में झगड़ा किया इस वजह से कि हमने उसे बादशाहत अता की थी। तो फिरौन को भी बादशाह अल्लाह ने बनाया, नमरूद को भी अल्लाह ने बनाया, और सैयदना अबू बकर, उमर, उस्मान, अली को भी अल्लाह ने बनाया। लेकिन जमीन आसमान का फर्क है। सैयदना सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बादशाह बनाया, लेकिन इस बादशाहत में और फिरौन की बादशाहत में फर्क है। लिहाजा किसी को मलूकियत मिल जाए, बादशाहत मिल जाए, इस बात का सबूत नहीं है कि अल्लाह की ताईद है उसके साथ। उसके लिए आजमाइश भी हो सकती है, और फिर जब अल्लाह ताला चाहता है छीन भी लेता है। एक ऐसा शख्स जिसकी जुबान में भी लुकनत थी, उससे अल्लाह ताला ने 300 साल की फिरौनों की हुकूमत खत्म करवा दी। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहि सल्लतु वस्सलाम। तो ए अल्लाह मुल्क के मालिक, ए नबी अल्लाह के हुजूर अर्ज कीजिए। अब ये उस जमाने में आयात नाज़िल हो रही है जब नबी अलैहिस्सलाम को कोई बादशाहत, कोई दुनियावी स्टेटस उस एतबार से हासिल नहीं है। और फिर अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को
دنیاوی طور پہ بھی ایک عروج عطا فرمایا۔ عرض کیجئے اے اللہ تمام بادشاہت کے مالک، تو جسے چاہے اپنا ملک عطا کرے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، اور جسے چاہے تو ملک چھین لے، وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ، تو جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کر دے۔ اور یہ کمال اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دنیاوی منصب دے کر بھی ذلیل کر سکتا ہے، یزید ابن معاویہ، اور کسی سے دنیاوی منصب لے کر اسے محروم کر کے بے سر و سامانی کی حالت میں پورا گھرانہ لٹا کر، دنیاوی طور پہ تو یہ نیگیٹو شمار ہوتی چیز، عزت دے سکتا ہے حسین ابن علی علیہ السلام۔ تو عزت اور ذلت کا معیار کسی کو سٹیٹس، دولت، عہدہ حاصل ہونا نہیں ہے، بلکہ اللہ اس کے لیے کیا فیصلہ کرتا ہے۔ فقر میں بھی عزت مل سکتی ہے، اور دولت اور منصب میں بھی ذلت اور رسوائی مقدر ہو سکتی ہے۔ میرے خیال ہے ہمارا ملک پاکستان تو اس چیز کی نمائندہ مثال ہے کہ یہاں پہ حکمرانوں نے جو تھوڑی بہت عزت اگر ان کی تھی بھی نا، تو حکمرانی میں آ کے وہ بھی عزت گنوا دی۔ تو کسی کو سٹیٹس ملنا عزت اور ذلت کی دلیل نہیں ہے۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دنیاوی منصب دے اور اس کے ذریعے اس کی عزت میں اضافہ کرتے ہیں۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کیسے اس ایک ماحول کے اندر، جبکہ ہر طرف گمراہی نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، حکومتیں جو ہیں انہوں نے دین کی تعلیمات کو پامال کیا ہوا ہے، اس میں ایک شخص حکمران بن جاتا ہے حادثاتی طور پہ۔ آج میرا ٹاپک نہیں، آپ میرا یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لیں، سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے اوپر۔ صرف 38 سال کی عمر ہوئی ہے، میری اس وقت 43 ہونے والی ہے۔ 38 سال کی عمر میں وہ فوت بھی ہو چکے ہوئے تھے اور رہتی دنیا پہ اثرات چھوڑے۔ 99 ہجری میں خلیفہ بنے اور 101 ہجری میں ان کو زہر دے کر آل امیہ نے ہی شہید کر دیا، لیکن آتی دنیا کے اوپر انہوں نے اثرات چھوڑے کہ یہ بھی ایک حکومت کا سٹائل ہو سکتا ہے۔ بیدک الخیر، خیر سارے تیرے ہاتھ میں ہے، تو ہی خیر کا مالک ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔